والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ. کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کی جائے وہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتی ہے. اور ہمارے سلف و صالحین اور علماء دین کا بھی یہ طور طریقہ رہا کہ جب بھی کسی بابرکت محفل کا آغاز کرتے تو کلام اللہ شریف سے کرتے. تو آئیے ہم بلا کسی تمہید و تاخیر کے خدا کے نام سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ خدا کے نام سے ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. وہی مالک ہے، وہی مالک ہے، اسی کے کرم پہ ناز کرتے ہیں اور اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے. اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے. میں نے شروع میں ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے. اور ہمارے سلف و صالحین اور علماء دین کا بھی یہ طور طریقہ رہا. تو آئیے ہم اپنے سلف و صالحین اور علماء دین کے طور طریقے کو زندہ رکھتے ہوئے وقت کو ضائع کیے بغیر اس محفل کا آغاز اس کلام مقدس سے کرتے ہیں جس نے صرف 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا، جس کو دیکھ کر بڑے سے بڑے فصحاء اور بلغاء حیران و شفتر رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. وہ قرآن مقدس جو رہتی زندگی تک انسانوں کے لیے ہدایت اور سراپا ہے. وہ قرآن مقدس جو اگر پڑھتا ہے، اگر یاد کرتا ہے تو اس کو حافظ قرآن کا لقب ملتا ہے. وہ قرآن مقدس کوئی سوار کر پڑھتا ہے تو اس کو قاری قرآن کا لقب ملتا ہے. وہ قرآن مقدس اگر کوئی تفسیر کرتا ہے تو اسے مفسر کہا جاتا ہے. وہ قرآن مقدس اگر کوئی ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کو عالم دین کہا جاتا ہے. تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر اسی قرآن مقدس کے تلاوت کے لیے ہم ایک ایسے قاری صاحب تک پہنچنے کی جسارت کرتے ہیں جن سے میری مراد حافظ و قاری محمد ساجد ہے. ان کا استقبال ہم ان 2-4 مصرعوں سے کرتے ہوئے ان کو مائک پر زحمت دیں گے کہ خدا کے نام سے آغاز ہو اس محفل کا اور اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا. اور یہ بھی کہیں گے کہ کیا بتاؤں کہ کتنا قریب ہے وہ میرے، کیا بتاؤں کہ کتنا قریب ہے وہ میرے، کہ میرا